قرآن کے حوالے سے ایک بات میں یہ بھی عرض کر دوں کہ ہم مسلمانوں کا عقیدہ ہے انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ ذکر قرآن ہم نے نازل کیا، ہم ہی اس کے محافظ ہے۔ قرآن کو کوئی نہیں ختم کر سکتا، قرآن کو اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے باقی رکھا ہے، اور دنیا کے اندر لاکھوں کروڑوں مسلمان قرآن کے حفاظ موجود ہیں۔ گزشتہ دنوں ایک شخص نے سویڈن کے اندر قرآن مجید کو نظر آتش کیا، اس کی بے حرمتی کی، جس سے دنیا بھر کے مسلمانوں کے جذبات مجروح ہوئے، مسلمانوں کو دکھ ہوا، مسلمانوں کو تکلیف ہوئی۔ آج مسلمان احتجاج کر رہے ہیں، اور مسلمان اس کو برداشت نہیں کر سکتے کہ ہماری مذہبی کتاب اس کی توہین کی جائے۔ اس حوالے سے ایک بات میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ کوئی پہلی مرتبہ نہیں ہے، اس سے پہلی بھی کوشش ہوئی ہے۔ ہم نے اپنے بزرگوں سے سنا ہے کہ گزشتہ ادوار کے اندر مخالفین اسلام نے قرآن کے ہزاروں نسخوں کو جمع کر کے جلایا، یہ سمجھا کہ ہم قرآن کو جلا کر دین اسلام کو ختم کر دیں گے۔ تو اس دور کے اندر ایک ہمارے مسلمان عالم دین نے ان لوگوں کو سمجھایا، اور انہیں لے کر ایک مسجد لے گئے جہاں بچے قرآن پڑھ رہے تھے، مسلمان بچے قرآن حفظ کر رہے تھے۔ ان سے کہا کہ ان بچوں سے قرآن سنو، ایک ایک بچے سے قرآن سنوایا جن بچوں نے قرآن حفظ کیا تھا، اور پھر فرمایا تم قرآن کے نسخے جلا کر یہ سمجھتے ہو اسلام ختم ہو جائے گا، قرآن ہمارے سینوں میں محفوظ ہے، قرآن کو کوئی ختم نہیں کر سکتا ہے۔ اللہ نے قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے۔ کروڑوں مسلمان دنیا کے اندر بچے، ایسے چھوٹے چھوٹے بچے ملیں گے جو قرآن کے ایک ایک حرف کو، ایک ایک آیت کو، ایک ایک سورت کو، ایک ایک سپارے کو یاد کرتے ہیں، زبانی پڑھتے ہیں، اور مسلمان تراویح میں قرآن سناتے ہیں۔ قرآن کو کوئی ختم نہیں کر سکتا ہے۔ قرآن سورج اور چاند کے طرف تھوکنے سے وہ تھوک اسی شخص پر واپس آتا ہے، سورج اور چاند کی روشنی میں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ ایک بات یہ بھی سمجھنی چاہیے کہ مسلمان وہ قوم ہے، پرامن قوم ہے۔ ہم لوگ یہاں برطانیہ میں رہتے ہیں، یورپ میں مسلمان رہتے ہیں، امریکہ میں مسلمان رہتے ہیں، اور مسلمان کسی مذہبی کتاب کی توہین نہیں کرتے ہیں۔ آج تک مسلمانوں نے کسی مذہبی کتاب کو نہیں جلایا، کیونکہ یہ ہمارا دین ہمیں نہیں سکھاتا ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں اگر کسی کو اسلام کے بارے میں سوال کرنا ہے، آپ کو اسلام کے بارے میں کوئی اعتراض ہے، کوئی سوال ہے، کوئی ڈیبیٹ کرنا ہے، کوئی مناظرہ کرنا ہے، تو آئیے مسلمانوں کے ساتھ بیٹھیے، بات کریے، دلیل سے بات کریے۔ اور لیکن یہ قرآن کی توہین کرنا یہ کوئی طریقہ نہیں ہے۔ دنیا کے اندر کروڑوں مسلمانوں کے جذبات کو مجروح کرنا۔ اور ایک بات یہ بھی عرض کر دوں کہ مسلمانوں کا یہ حق ہے کہ وہ پرامن احتجاج کریں۔ آپ اپنی زبان سے تقریر سے احتجاج کریں، آپ تحریر سے احتجاج کریں، آپ مدرس ہیں، معلم ہیں، ٹیچر ہیں، احتجاج کریں، آپ طالب علم ہیں، مزدور ہیں، آپ احتجاج کریں، یہ حق ہے۔ لیکن پرامن احتجاج مسلمان کرے، قانون کو اپنے ہاتھ میں نہ لے، اور مسلمان فساد کی طرف نہ جائے۔ ہم پرامن لوگ ہیں، پرامن طریقے سے احتجاج کرتے ہیں۔ ہمارے جو حکمران ہیں، مسلمان حکمران، ان کی بھی ذمہ داری بنتی ہے۔ اللہ نے ان کو جس منصب پر بٹھایا ہے، قیامت کے دن ان سے پوچھا جائے گا، ان کی ذمہ داریوں کے بارے میں پوچھا جائے گا، اور ان کی یہ بڑی ذمہ داری بنتی ہے کہ اللہ نے تمہیں جس منصب پر بٹھایا ہے، اور تم جاؤ دنیا کے اندر یہ آواز اٹھاؤ، یہ احتجاج دنیا تک پہنچاؤ۔ اقوام متحدہ میں، دیگر پلیٹ فارمز کے اندر مسلمانوں کا یہ احتجاج ہے کہ ہماری کتاب کی توہین نہ کی جائے، اور مسلمانوں کی کتاب قرآن کریم مقدس کتاب ہے، اور اس بارے میں مسلمان یہ برداشت نہیں کر سکتے۔ اس سے دنیا کے اندر امن و امان خراب ہو سکتا ہے، اشتعال ہوگا، انتشار ہوگا،
دنیا کے اندر امن رہے، تاکہ کسی مسلمان کے جذبات مجروح نہ ہو۔ اللہ نے آپ کو یہ مقام دیا ہے، آپ یہ آواز ان پلیٹ فارمز پر جا کر اٹھائے، مسلمانوں کی نمائندگی کریں۔ www.darsequran.com